بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں ایمان کے بارے میں، ایمان ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیکٹر ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی ایمان پر دنیا اور آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ دنیا زندگی تو کسی طرح سے بھی گزر جائے گی، آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، انلمیٹڈ زندگی ہے۔ ابھی معلوم نہیں آخرت کیا ہے۔ جب آخرت دیکھیں گے اور جب رزلٹ سامنے آ جائے گا، جنت جہنم سامنے آ جائے گی، فرشتے سامنے آ جائیں گے، میدان محشر قائم ہو جائے گی، اس وقت آدمی ریگریٹ کرے گا، پچھتاوا کرے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ 1 منٹ کے لیے مہلت دے دو کہ میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنی زندگی بنا لوں۔ اللہ میں فرمائے گا کہ نہیں، میں نے ایک اچھی زندگی کا وقت تجھے دیا تھا، تو نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو ہے مقصد زندگی۔ مقصد زندگی تو یہی کہ اللہ کی عبادت، مقصد زندگی تو یہی ہے کہ آخرت بنانا، مقصد زندگی تو یہی ہے اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا اصل نہیں ہے، زندگی بنانا اصل ہے۔ جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم سے اچھی طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ آج اس کورونا کی مہاماری میں لوگ کتنے پریشان ہیں، لیکن جانوروں میں کوئی پریشانی آپ نے دیکھی؟ کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی کرفیو ہی نہیں ہے، ناکہ بندی نہیں، گھر بندی نہیں، ہاؤس بندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پرندے جس طرح چاہے جہاں چاہے اڑتے ہیں، مچھیاں پانی کے اندر میں کھیلتی ہے، کودتی ہے، اچھلتی ہے۔ جنگل کے جانور، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور ہمارے شہر اور گاؤں اور بستی اور محلے کے کتوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ پولیس بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ مجال ہے تو روکو، پتہ چلے گا۔ تو مہاماری کا اثر ان پر کوئی نہیں ہے، تو زندگی تو ہم سے بہتر وہ گزارتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ زندگی بے چین ہو چکی ہے، زندگی پریشان ہو چکی ہے۔ زندگی گزارنا اصل نہیں ہے، زندگی بنانا اصل ہے۔ اور بنانے کے لیے اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے، محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ ترکاری بناتے ہیں، دودھ ہمارے گھر کے اندر میں ہوتا ہے، اس کو باقی رکھنے، اچھا رکھنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، فریج میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کو اگر بگاڑنا ہے ایسے ہی چھوڑ دو۔ زمین کو سنوارنا ہے، محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ زمین کو بگاڑنا ہے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں، زمین کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ بنانے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیا، 1,24,000 انبیاؤں کو، رسولوں کو بھیجا، 104 آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، جن میں 4 کتابیں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبیوں کو کتنی محنت کرنی پڑی امت کو بنانے میں، کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، پھر ان کے اصحاب، پھر ان کے دعا، پھر مبلغین، پھر علماء، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بنانے کے لیے اور بگاڑنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے صرف ایک کافی ہے، شیطان، اور اس کی کوئی کتاب نہیں۔ 104 کتابیں اللہ نے بنانے کے لیے بھیجی، 1,24,000 انبیاء اللہ نے بنانے کے لیے بھیجے، لاکھوں کروڑوں صحابہ، علماء، صلحاء، دعات، مبلغین اللہ نے بنانے کے لیے بھیجے۔ دارالعلوم دیکھو، مکاتب دیکھو، مساجد دیکھو، خانقاہیں دیکھو،
جگہ جگہ کے اوپر تعلیم و تعلم کا نظام دیکھو، دعوت و تبلیغ کا نظام دیکھو، کتنی کتابیں لکھی گئی آج تک، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں. یہ بنانے کے لیے اسباب ہے، اور اللہ نے آسان کر دیا. ان اجریہ الا علی اللہ. تمام انبیاء اور رسول یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ ہماری باتیں سنو، اور اس تبلیغ رسالت اور اس دعوت کے لیے اور اس محنت کے لیے، اس قربانی کے لیے، بنانے کے لیے ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی اللہ. ہمارا اجر، ہمارا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے، تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کسی نبی نے کسی سے کچھ نہیں لیا. اب آپ اپنے ذہن میں اس بات کو دارو اور سوچو کہ بننے کے لیے اتنے سارے اسباب اللہ نے دیے، اور ہم اپنے آپ کو نہ بنائیں، یہ ہماری ناقدری ہے. غسل خانہ ہے، پانی ہے، سوپ ہے، شیمپو ہے، پرفیوم ہے، سب کچھ ہے، اور باتھ روم میں جا کر آدمی ویسا کا ویسا گندا نکلے. اب آپ بتاؤ اس میں قصور کس کا؟ قصور اپنا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کا استعمال نہیں کیا. اللہ نے ہماری روح کو سنوارنے کا، نفس کے سنوارنے کا، ہمارے ظاہر باطن سنوارنے کا، اس کو اچھا بنانے کا، پاک بنانے کا، خوشبودار بنانے کا سارے اسباب دی. نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، حج ہے، ذکر ہے، یہ ساری چیزیں، اس سے ہمارا اندرون بھی بنتا ہے، ہمارا باہر بھی بنتا ہے. آدمی اللہ سے کہے گا کہ اللہ ایک مہلت دے دے، ایک بار جاؤں، بس ایک بار، میں تیرا سچا پکا بندہ بن کر آؤں گا، مخلص بن کر آؤں گا، ایک گناہ نہیں کروں گا. اللہ وہاں فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، اتنی بڑی زندگی تجھے دی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دوبارہ بھی میں تجھے بھیجوں گا تو ویسا کا ویسا رہے گا اور ویسا ہی ہو کر آئے گا. ارے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میرے عزیزوں اور میرے پیارو، مرد سے پہلے بنا لو اپنے آپ کو، اور آدمی اسی وقت بنے گا جب اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر اپنی زندگی گزارے گا. بگڑنے کے لیے صرف ایک آدمی آیا، ایک ہی آیا، کافی ہے وہ، اور وہ شیطان. اس کی کوئی کتاب نہیں. آپ بتاؤ مجھے، شیطان کا کوئی دارالعلوم نہیں، شیطان کا کوئی مدرسہ نہیں، شیطان کا کوئی مکتب نہیں، شیطان کی کوئی خانقاہ نہیں، شیطان کا کوئی لٹریچر نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ بتاؤ مجھے کہ بھئی یہ کتاب شیطان نے لکھی. بتاؤ، ایک بتاؤ، ایک پرچہ بتاؤ، ایک لیفلیٹ بتاؤ، ایک پمفلٹ بتاؤ جو شیطان نے لکھی ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. یہ بگاڑنے کے اسباب ہے. بگاڑنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. دودھ پورا کا پورا ایک تپیلی میں بھرا ہوا ہے، کین میں بھرا ہوا ہے، برتن میں بھرا ہوا، 20 کلو کا، 30 کلو کا، 40 کلو کا دودھ، اور ایک قطرہ سرکے کا، ونیگر کا اس میں ڈال دو. صرف ایک قطرہ، ایک قطرہ سرکہ پورے دودھ کو بگاڑ دے گا، فاسد کر دے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. 40 کلو دودھ، اس کو بگاڑنے کے لیے صرف ایک قطرہ. یہ دل میں جو ایمان ہے، جو اللہ نے یہ امانت دی ہے، یہ اس کی چوائس ہے، یہ اللہ نے چوز کیا، اللہ نے پسند کر لیا. اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے انبیاء اسی کی فکر کرتے تھے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا اپنی امت سے کہ میرے بعد کفر کی طرف مت چلے جانا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپس میں جوڑ سے رہنا، محبت سے رہنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا. اور یہ تلواریں جو ایک دوسرے کے اوپر چلتی تھی، واپس ایک دوسرے پر چلانے والے نہ بن جانا. اللہ کے رسول کو معلوم تھا میرے بعد کیا ہونے والا ہے، میرے بعد کیا کرنے والے ہیں، میرے بعد اس دنیا اور دنیا کی محبت کے فساد میں کیسے گرنے والے ہیں. بگاڑنے کے لیے یہ چیز کافی ہے. شیطان اسی کا استعمال کرتا ہے. ہمارا نفس ہے، دنیا ہے، خواہشات ہے، مال ہے، یہ سارے آبسٹیکل ہے اللہ تک پہنچنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی محبت تمہارے ایمان کو ایسے بگاڑ دیتی ہے جیسے سر کا دودھ کو بگاڑ دیتا ہے. یہ سب بگڑنے کے اسباب ہے. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، مقصد حیات ہے، ایم اینڈ آبجیکٹ آف اوور لائف، اپنے آپ کو بنانا، اللہ کے قریب کرنا، اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو رکھنا، اللہ کو راضی رکھنا،
اللہ کے رسول کو راضی رکھنا، اللہ کے رسول کے احکام پر اپنی زندگی کو گزارنا، اس کی ایکسرسائز کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے۔ رمضان یہ ایکسرسائز ہے، اس میں اس طاقت کو پیدا کرنا ہے، تقویٰ کی صفت کو حاصل کرنا ہے، تقویٰ کا نور، صبر کا نور اپنی زندگی کے اندر میں اتارنا ہے۔ پھر آپ دیکھو پورا سال ہمارا کیسا جائے گا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر میں جو کیفیت ہوتی ہے، جس نے فجر پڑھا اس کا 24 گھنٹہ بن گیا، سنور گیا۔ جس نے رمضان کا خیال رکھا، ان کے روزوں کا حق ادا کیا، رمضان کی قدر ادا نہیں کی، اس نے پورے سال کو بنا لیا، اس کا پورا سال بن جاتا ہے۔ فجر سے پورا دن اور رات بن جاتی ہے، رمضان سے پورا سال بن جاتا ہے، اور جمعہ سے پورا ہفتہ بن جاتا ہے، اور حج سے پوری زندگی بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے دین بنانے کے لیے، ہفتہ بنانے کے لیے، ویک بنانے کے لیے، مہینہ بنانے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے یہ 4 بڑی بڑی عبادتیں دی۔ فجر سے پورا دن بنتا ہے، جمعہ سے پورا ہفتہ بن جاتا ہے، جمعہ کی قدر کر لی، جمعہ کا حق ادا کر لیا، جمعہ اچھی طرح سے ادا کر لیا، انشاءاللہ پورا ہفتہ اچھی طرح سے گزر جائے گا، اچھی طرح سے بنے گا۔ رمضان کو سنوار لیا، اس کا حق ادا کر لیا، پورا سال اچھی طرح سے بن جائے گا۔ اگر حج کو اچھی طرح سے ادا کر لیا، خدا پاک کی قسم پوری زندگی بن جائے گی۔ ہم زندگی بنانے آئے ہیں، زندگی گزارنے نہیں آئے، موج مزہ کرنے نہیں آئے۔ موج مزہ کے لیے تو اللہ نے آخرت کو رکھا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے مقصد زندگی، اور دوسری چیز ہے ضروریاتی زندگی، نیڈ آف اوور لائف۔ ہماری زندگی کی کچھ تقاضے ہیں، کچھ ضرورت ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ آرام کا تقاضا ہے، منع نہیں کیا۔ جسم کا تقاضا ہے، منع نہیں کیا۔ نفس کی خواہشات کا تقاضا ہے، منع نہیں کیا۔ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی جو اما عائشہ کے پاس 3 صحابہ نے آ کر بیان فرمائی تھی۔ ایک نے کہا پوری رات میں عبادت کروں گا، دوسرا کہتا پورے دن کے روزے میں رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں دنیا چھوڑ دوں اور میری مردانی طاقت کو ختم کر دوں، شادی نہ کروں۔ اللہ کے رسول غصے ہو گئے، کہا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھی وقت دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے بھی رکھے، اور امت کو بتا دیا کہ دین اسی کا نام ہے، دنیا سے نہیں نکالا، بلکہ دنیا اللہ کے رسول کے طریقے پر گزارنے سے، استعمال کرنے سے دین بن جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر جا رہے تھے، اور مدینہ منورہ باہر سے، آؤٹ سکرٹ سے، فارم سے ایک نوجوان آدمی آ رہا تھا۔ اس نے سلام کیا، اور سلام کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ بھی کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دور ہیں، ممکن نہیں تو ہاتھ ہی کر دے، یا بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مصافحہ کرنا مشکل ہے تو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے، اس کا رسپونڈ کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو بڑھائے، یوں ہاتھ دیے کہ مصافحہ کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنے قریب لائے، اتنے قریب لائے، اتنے قریب لائے کہ اس صحابی کی انگلیاں مبارک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلیاں آپس میں ٹچ ہونے لگی، مس ہونے لگی، ملنے لگی، محسوس ہونے لگی، یوں ٹچ ہونے لگی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے تو اپنا ہاتھ دیا مصافحہ کرنے کے لیے اور تو نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، میں کھیتی کرنے والا ہوں، میں فارمر ہوں، میں ہارڈ لیبرنگ کا کام کر رہا ہوں، میں سخت مزدوری کا کام کر رہا ہوں،
میرے کھیت کے اندر میں پانی پلا رہا ہوں اور درخت کاٹتا ہوں، گھاس کاٹتا ہوں، زمین کو کھودتا ہوں، میرے ہاتھوں کے اندر میں آنٹن پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، مارک پڑ گئے ہیں، میرا ہاتھ بالکل رف ہو چکا ہے، رف اینڈ ٹف۔ جو ہارڈ لیبرنگ کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کو دیکھو، بالکل ٹف ہے، رف ہے۔ اور صبح شام میں کام کرتا ہوں، کھیت میں پانی پلانا ہوتا ہے تو میرے ہاتھوں میں غبار بھی لگی ہے، مٹی بھی لگی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو خوش نصیبی کہ آپ کا مبارک ہاتھ مجھے نصیب ہو اور آپ کے مبارک ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھوں، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ میرا ہاتھ غبار والا ہے، مٹی والا ہے، دس والا ہے، ریتی والا ہے، آلودہ ہے، اور میرا ہاتھ رف ہے، تف ہے، خربچ رہا ہے، ماک والا ہے، آنٹن والا ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کے مبارک ملائم نرم ہاتھ اور برکت والے ہاتھ، خوشبو والے ہاتھ کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس خیال سے میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کہ کہاں یہ رف اور تف ہاتھ اور کہاں اللہ کے رسول کا مبارک ہاتھ، تکلیف ہوگی آپ کو۔ آپ کے ہاتھ مبارک کی تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے میں نے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ مجھے شرم آیا ایسا گدلا ہاتھ مبارک ہاتھ میں، نورانی ہاتھ میں دینے سے۔ سبحان اللہ، ایسا امیر ہو، ایسا لیڈر ہو، ایسا رہبر ہو۔ قربان جائیں یا رسول اللہ، آپ پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام آپ پر ہو، آپ کی آل پر ہو، آپ کے اہل و عیال پر ہو، آپ کے متبعین ہو۔ قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وجاهدت في الله حق جهادي یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اب پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو، اور اللہ آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ آپ کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائے، ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے والے بنائے۔ آپ معلم الانسانیہ ہے، آپ نے صرف مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کو سکھایا۔ آپ محسن اعظم ہے، سب سے بڑے محسن آپ ہیں۔ آپ کا وجود ہی امت کے لیے احسان ہے کہ مکہ والوں نے، قریشوں نے اور مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے جب یہ کہا کہ اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے، اگر یہ حق نبی ہے، اور جو قرآن اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، جو وحی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اگر تیری طرف سے ہے۔ وہ نہیں مانتے تھے اللہ کو، وہ نہیں مانتے تھے اللہ کے رسول کو، وہ نہیں مانتے تھے قرآن کو، وہ نہیں مانتے تھے وحی کو۔ کفار و مشرکین اور معاندین، ان کا ایروگنس دیکھو، وہ اللہ سے کہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر تو حق ہے، تیرا نبی حق ہے، تیری کتاب حق ہے، تیرا ریویلیشن اور وحی حق ہے، تو پھر ہمارے اوپر پتھر برسا اور ثابت کر دے یہ حق ہے۔ پتھروں کی بارش کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریکویسٹ بھی نہیں، ڈیمانڈ۔ ہمارے پر پتھر برسا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا وجود بخشا، کیسی ذات گرامی ہمیں نصیب فرمائی، کیسا نبی ہمیں دیا، ہم اس نبی کو بھول گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیارے حبیب، یہ لوگ چاہتے ہیں اور یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جائے، لیکن میرے پیارے، میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، سر سے لے کر پیر تک آپ رحمت ہی رحمت ہیں، آپ سب کے لیے رحمت ہیں۔ یہ تقاضا کرتے ہیں عذاب کا، یہ تقاضا کرتے ہیں پتھر کی بارش کا، میری پاک ذات کی قسم، ان کے دیوان پر بھی میں پتھروں کی بارش نہیں برساؤں گا، اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ حدیث بھی نہیں، یہ روایت بھی نہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کہتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو بھی عذاب نہیں دے سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پر بھی پتھر نہیں برسا سکتا، اس میں طاقت ہے لیکن نہیں حضور کے وجود کی وجہ سے۔
اتنی بڑی ذات گرامی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا علی کرم اللہ وجہہ، اب فرمائیں کہ اللہ نے کہا تھا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیارے، اے میرا محبوب، آپ کے ہوتے ہوئے تو میں ان کو بھی عذاب نہیں دوں گا. اب تو اللہ کا رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. اب اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی کوئی صورت ہے؟ ہر قسم کا عذاب. اللہ اکبر. قرآن نے تمام سوالوں کے جواب ہمیں دے دیے، حدیث پاک ہمیں سوالوں کے جواب دے دیے. چلنے والا چاہیے. حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ اسی آیت کریمہ کے اندر میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میرے پیارے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں. تو اللہ کے رسول تو چلے گئے، اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے، تو آنے والے امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ہوں گے نہیں. ہم عذاب سے کیسے بچیں؟ پریشانیوں سے کیسے بچیں؟ مصیبتوں سے کیسے بچیں؟ ہمارے لیے علاج کیا ہے؟ ہر طرف سے دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیرا ہے، ہر طرف سے عذاب اور عذاب میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں. بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ حضرت علی نے فوراً فرمایا اسی آیت کریمہ میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، پڑھو اور سوچو. اللہ نے صرف ایک چیز کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی چیز تو یہ فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ فِيهِمْ، as far as you are amongst them I am not going to punish them. آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اب آپ چلے گئے، آپ نہیں ہے، تب امت کا کیا حال ہوگا؟ اسی کے ساتھ جو آیت لگی ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دو چیزیں فرمائی، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں ہوگا اور آپ نہیں ہوں گے، آپ چلے جائیں گے اور امت جو بغیر نبی کی ہو جائے گی ان کے لیے بھی بشارت دے دی کہ آپ فکر نہ کرو. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے، اللہ کے دربار میں معافی مانگتے رہو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا، عذاب نہیں دوں گا. تو یہ راستہ تو کھلا ہے ہمارے لیے. رات اور دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. حالانکہ معصوم ہے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جب میرا بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو جو چیز اس پر گواہ تھی، جس جگہ کے اوپر اس نے گناہ کیا، درخت کے نیچے، زمین کے جس حصے پر اگر جانور نے دیکھا، پرندے نے دیکھا، دیوار نے دیکھا، جس کسی نے بھی دیکھا، جتنی بھی چیزیں اس پر گواہ تھی اس کائنات میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو بھلا دوں گا، اس کی نحوست بھی ہٹا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم فرمایا کہ تم توبہ کر لو، مرنے سے پہلے پہلے میں توبہ قبول کر لوں گا. اللہ کا توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے. یہ آخری دن ہے، آخری گھڑیاں ہیں. اب معلوم نہیں آئندہ رمضان ملی نہ ملی، یہ دن ملے نہ ملے، یہ راتیں ملی نہ ملی. ابھی قدر کر لو. عید کی رات یہ بھی بڑی رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو ان کے دل مردہ ہوں گے، لیکن جو لوگ دونوں عیدوں کی راتوں کو زندہ رکھیں گے اس دن ان کے دل نہیں مریں گے جس دن لوگوں کے دل مرے ہوئے ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل اس دن بھی دھڑکتا رہے، دبکتا رہے، دل زندہ رہے، ہمارا ہوش و حواس باقی رہے، میدان محشر میں بھی ان دو عیدوں کی قدر کر لو، اس راتوں کی قدر کر لو. جس نے ان دو راتوں اور عیدوں کی ان راتوں کو بیدار رکھا عبادت کے ساتھ، اس کو زندہ رکھا، جس دن
قبر سے اٹھیں گے اور دل مردہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا دل زندہ رکھے گا۔ تو ضروریات زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اجازت دی، ہمیں اجازت دی، بلکہ وہ بھی دین قرار دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے جب اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور عذر بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اونچا کیا اور کیا فرمایا؟ یہ ہاتھ اللہ کے رسول کو بڑا پیارا ہے، کیونکہ اس ہاتھ سے یہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کو حلال کی روزی پہنچاتا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ ہارڈ لیبر کی وجہ سے، سخت تکلیف کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں کے اندر میں جو مارک پڑ جاتا ہے، خدا پاک کی قسم، جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کی تپس تو کیا، جہنم کا دھواں بھی اس کو اثر نہیں کرے گا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ضروریات کو پوری کرنے سے نہیں روکا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور اتنا بڑا ثواب اس کو بتایا کہ جہنم کا آگ اور کیا، جہنم کا دھواں بھی اس کو نہیں چھو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولا زکاة، کہ لوگوں گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں نماز سے معاف نہیں ہوتے، روزوں سے معاف نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے معاف نہیں ہوتے، حج سے معاف نہیں ہوتے، کسی عبادت اس کا کفارہ نہیں بنتی، ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گناہ جو کسی عبادت سے معاف نہیں ہوتا تو گناہ معاف کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے حلال روزی کمانے، حلال روزی حاصل کرنے، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بیوی بچے ہیں، اپنا تقاضا ہے، اپنی ضرورت ہے، اپنا کمٹمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، گھر سے نکلتا ہے، سخت دھوپ کی وجہ سے، ہاتھ شیپ کی وجہ سے، ہاتھ لیبرنگ کی وجہ سے، پیشانی کے اوپر جو پسینہ آتا ہے، خدا پاک کی قسم اس پسینے سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو عبادتوں سے معاف نہیں ہوتا۔ ضرورتوں سے نہیں نکالا۔ بیوی کا حق ادا کرنا اسلام میں فرض ہے، شوہر کا حق ادا کرنا اسلام میں فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی ایک گھڑی کے لیے اگر بیٹھ جائے، پیار محبت کی باتیں کرے، اللہ کے رسول کے احکام کو ادا کر لے، تو ان کی ایک گھڑی 60 سال 60 ایئرس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی جنگل میں چلا جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، گفا میں چلا جائے، 7 سال کر رات دن عبادت کرتا رہے، اور یہاں پر ایک اللہ کا بندہ نماز روزہ ادا کرنے کے بعد، فرائض واجبات کو ادا کرنے کے بعد، بیوی ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پیار کرتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، ایک گھڑی کے لیے سمجھ لو 1 آور۔ اب تو وقت نہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ یہ کورونا آیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، اتنا وقت ملا، وقت کی قدر کر لو۔ ایک گھڑی بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ گزار لینا پیار محبت سے، اور پیار بھری باتیں کرنا۔ بیوی شوہر کو خوش کر دے، پیار کی اچھی باتیں کر کر، شوہر اچھی باتیں کر کر اس کو خوش کر دے، اپسیٹ نہ کرے، ناراض ہے تو راضی کر رہے، اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر بتایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ 60 ایئرس ایک آدمی 7 سال عبادت کرے، کس کے پاس وقت ہے؟ کون اتنی عبادت کرے گا؟ اور یہ تو آسان کام ہے یار، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ روٹی ہے تو وہ مان جائے گی، اور ہسبینڈ بھی روٹھا ہے تو مان جائے گا، بھیر پکوڑے بنا کے کھلا دو، بھیر پوری کھلا دو، پانی پوری کھلا دو، اچھا پیزا بنا کے کھلا دو، گرم گرم کباب بنا کے کھلا دو، بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ اسلام تو نیچر کے ساتھ چلتا ہے، نیچر کے خلاف نہیں، از ناٹ اگینسٹ نیچر، از ود نیچر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی، جو ہماری اماں ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، تمام ہماری امہات ہیں، ہماری امائیں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد میرے حجر مبارک میں آئے تو کیا دیکھا کہ میں نے رسی میرے بال کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، اور میں ذکر کر رہی ہوں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ام سلمہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں. تو رسی کیوں باندھی ہے؟ کہ رسی اس لیے باندھی ہے کہ ذکر کرتے کرتے اگر نیند آ جائے، گنودگی آ جائے، جھونکا آ جائے تو میرا سر یوں جھک جائے تو یہ رسی سے میرے بال کھینچیں گے، تو کھینچاؤ ہوگا بالوں کا تو میں بیدار ہو جاؤں گی اور پھر میں ذکر کرنا شروع کر دوں اشراق تک. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ام سلمہ رسی کو چھوڑ دو، اللہ کا یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، عبادت کرو، اور جب نیند آ جائے سو جاؤ، تھک جائے آرام کرو. نفس کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، اور گھر پہ آنے والے سائل کا بھی حق ہے. سب کے حق بتا ہے. سو جاؤ نیند آئے تو، اور جب اٹھو تازگی کے ساتھ، سپھورتی کے ساتھ، ایکٹیو ہو کر پھر اللہ کا ذکر کرو. وہ سونا اور آرام کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ سو رہے ہو، آپ آرام کر رہے ہو عبادت کے لیے. اسلام نے منع نہیں کیا، یہ نیچر ہے، انسان کی طبیعت ہے. بھوک لگی ہے اور نماز کا وقت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے کھا لو پھر نماز پڑھو. اور پانی اتنا ہے کہ اگر وضو کرنے جاؤ گے تو پینے کے لیے نہیں بچے گا، اور اگر پی گئے تو وضو کے لیے نہیں بچے گا، اور آپ کے پاس اتنا ہی پانی ہے اور پانی ہے ہی نہیں. یا تو گھر پہ یہ حالت ہے یا تو سفر میں اور یہ حالت ہے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پی لو، جان بچا لو، اور وضو کی جگہ کے اوپر تیمم کر لو. اگر پانی نہیں پیا، جان نہیں بچائی، تو سوسائڈ کا، آتم ہتیا کا، خودکشی کا اور جان کے تلف کرنے کا گناہ لازم ہوگا. اب ان دونوں چیزوں کو امام غزالی نے سمجھایا. مقصد زندگی، the aim and object of the life، ضروریات زندگی، need of the life. لیکن ضرورت زندگی میں اتنے لوگوں جتنی ضرورت ہے. اگر 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، 1,00,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، تو پھر 10 ملین کے لیے کیوں اپنے آپ کا سر بریک کرتے ہیں؟ رات و دن جک مارنے کی ادھر ادھر. اینڈ آف دا ڈے 2 روٹی 2 بوٹی تو کھانا ہے. امبانی بھی وہی کھاتا ہے 2 روٹی، ہم بھی وہی 2 روٹی کھاتے ہیں. اڈانی بھی وہی 2 روٹی کھاتا ہے، ہم بھی 2 روٹی کھاتے ہیں. بڑے بڑے مالے تجار بھی 2 روٹی، کیا زیادہ سے زیادہ 1 روٹی اور کھا لیں گے. فرق اتنا ہوگا، ہماری روٹی میں تیل ہوگا، ان کی روٹی میں گھی ہوگا. اور آج تو ماشاءاللہ کوئی ردی کھانا نہیں کھاتا، اچھا سے اچھا ہی کھانا کھاتا ہے. اللہ سب کو کھلاتا ہے. تو ضروریات زندگی لگی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اتنے لوگوں جتنی ضرورت ہے. رہی بات تیسرے اور چوتھے درجے کی زندگی کی کیٹیگری، لغویات زندگی. لغویات زندگی سپورٹس، کھیل کود، موج مزہ، فلم، ڈرامہ، سیریلیں، گانا، میوزک، یہ کلبیں، اس کی اجازت نہیں. قرآن پاک کے اندر میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لہو الحدیث کیا ہے، what is لہو and لعب، what is کھیل and کود، لہو کیا ہے، لغو کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ ایکٹیویٹیز جس میں نہ دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے. ہاں کھیل میں ایک بات میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، بیس بال کھیلتے ہیں، باسکٹ بال کھیلتے ہیں، ٹینس کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں فٹنس کے لیے، اور تمنا یہ ہے کہ میری ہیلتھ اور میرا فٹنس میں دین اور عبادت کے لیے استعمال کروں گا، اس کی تو اجازت ہے، بلکہ یہ جائز ہے، ہونا چاہیے، اس کا انکار نہیں. لیکن مانچسٹر یونائٹڈ کھیل رہا ہے، لیورپول کھیل رہا ہے، برسلونا کھیل رہا ہے، ریئل میڈرڈ کھیل رہا ہے، اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تالیاں بجا رہے ہو، واہ 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 واہ. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ویسٹنگ یور ٹائم. دنیا ان کی بن رہی ہے، کام ان کا ہو رہا ہے، وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے. یہ لغویات ہے، لغویات ہے. سیریلیں چل رہی ہے، تارک مہتا کی انڈا چشمہ،
आप खुश हो रहे हैं जो કેટલું સારું બોલે જેઠિયો દયા ભાભી કેટલી સારી છે आपको क्या मिला ये बॉलीवुड ये हॉलीवुड ये लॉलीवुड ये नॉलीवुड ये गोलीवुड ये तमाम वूड हमारे वक्त को बर्बाद कर रहे हैं इसे माइंड कंट्रोल हार्ट कंट्रोल इमोशनल कंट्रोल दीन से दूर ले जा रहे हैं इन चीजों से निकल जाओ तो इमाम गजाली फरमाता है कि जिंदगी की ये कैटेगरियां मकसद जिंदगी के ऊपर हमारी जिंदगी गुजरे और हमारा मकसद है जो ईमान अल्लाह ने दिया है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून तमाम नबी ने यही कहा अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया कि तुम मोमिन हो ईमान पर तुम्हारी मौत आए तुम मुसलमान हो इस्लाम पर तुम्हारी मौत आए तुम दीन वाले हो तुम्हारी मौत दीन के ऊपर आए तुम मुवहिद हो तुम्हारी मौत तौहीद के ऊपर आए तो उसके लिए 4 अमल बताए हैं कि 4 अमल जिसकी जिंदगी के अंदर में होंगे अल्लाह ताला इसके ईमान की हिफाजत फरमाएगा इसका ईमान सलामत रहेगा इसके ईमान में तरक्की आएगी पहली चीज उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने मेरे नबी को देखा मेरे महबूब को देखा कि बार बार हर नमाज के बाद ये दुआएं पढ़ते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला तआतिक ये 2 दुआएं जो ये जो दुआएं हैं एक कुरान पाक में एक हदीस पाक के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इसको पढ़ते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला तआतिक ये सुन्नत से ये हदीस से और दूसरी दुआ हमेशा अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे जो कुरान पाक में है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब कि मेरे मालिक मेरे दिल को तेरा न कर देना मेरे दिल को दीन से मत हटाना मेरे दिल से ईमान और कलमे को मत निकालना बाद हदैतना इसके बाद कि आपने मुझे मोमिन बनाया आपने मुझे हिदायत दी या हिदायत के बाद दलालत में और गुमराही में मुझे मत ढकेलना हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं पढ़ते रहते थे 2 हदीस पाक की एक कुरान पाक की उम्मे सलमा फरमाती मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है बार बार इसी दुआ को आप पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए उम्मे सलमा तमाम इंसानी जगत के क़ुलूब उनके दिल अल्लाह की 2 उंगली के बीच में है ईमान और कुफर हिदायत और दलालत इताअत और मासियत कब अल्लाह ताला किसका दिल फेर दे कोई नहीं जानता हिदायत उसके हाथ में है जैसा आपको बताया ईमान उसके हाथ में है जैसा बताया तो इसको मांगते रहने से ईमान के ऊपर हिदायत के ऊपर इताअत के ऊपर फरमाबरदारी के ऊपर बंदा रहता है जब अल्लाह के रसूल बार बार उसको पढ़ते हैं उम्महात को पढ़ने की ताकीद फरमाई असहाब को पढ़ने की ताकीद फरमाई तो हमारे लिए भी कितना जरूरी है तो उलमा किराम ने फरमाया अपने ईमान की सलामती अपने ईमान की तरक्की और हिदायत वाली जिंदगी के लिए 4 अमाल है उसके ऊपर हम जिंदगी गुजारें पहली चीज है इन दुआओं का जिक्र रात और दिन या हर नमाज की बात करते रहें दूसरे नंबर पर आमाल सालिहा जितने आमाल सालिहा हम करेंगे इतना हमारे ईमान को ताकत मिलेगी ये हमारे ईमान के लिए एनर्जी है हमारे ईमान के लिए बूस्ट है हमारे ईमान के लिए उभार है आमालु सालिहा से तरक्की होगी अल्लाह खुश होगा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम तुमने मेरा शुक्र अदा किया तो नेमत में ज्यादती कर लूंगा तीसरी चीज बताई गुनाहों से बचना है छोटे बड़े सारे गुनाहों से बचना है गुनाहों में ये आदत है कि गुनाह से ईमान कमजोर पड़ जाता है दीन कमजोर पड़ जाता है इस्लाम कमजोर हो जाता है और बाज गुनाह इस किस्म के होते हैं कि आदमी का ईमान भी निकल जाता है अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा शैतान का ईमान चला गया क्यों सजदा नहीं किया वज़ाजिल था अल्लाह का बंदा नाम पर गया इबलीस नाम पर गया शैतान मरदूद हो गया मतरूद हो गया और अल्लाह की नजर से गिर गया वकाना मिनल काफिरीन और काफिरीन में से हो गया मोमिन तो था कलमा तो पढ़ता था सद्दे का इनकार किया गुनाह कर लिया तो बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिससे आदमी कुफर में चला जाता है शिर्क में चला जाता है ईमान चला जाता है अल्लाह ताला ईमान ले लेता और चौथी चीज फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मस्सादिक़ीन ये ईमान वालों तक़वे की जिंदगी इख्तियार करो और अच्छे लोगों की सोहबत में रहो जब ईमान और तक़वे वाली जिंदगी होगी
اللہ سے ڈر کر چلیں گے، اللہ کی محبت میں اللہ کے احکام کو ادا کریں گے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، علماء، صلحاء، اولیاء، بزرگان دین، اچھے ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں گے تو ماحول کا اثر اپنے اوپر آتا ہے۔ تو اچھوں کی صحبت سے ہمارے اندر میں آخرت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ جب یہ چار چیزیں ہماری زندگی کے اندر میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان سلامت رہے گا، ایمان میں ترقی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے اور دنیا اور آخرت ہماری دونوں بن جائے گی۔ آپ لوگوں کو سب کو عید کی مبارکبادی میں ایڈوانس میں دے دیتا ہوں۔ عید کی رات عبادت میں گزاریں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، آسمان میں انعام والی رات، اس رات میں انعام دیے جاتے ہیں، بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہماری توبائیں قبول ہوتی ہے۔ سب کے لیے ہم مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، پورے عالم کے لیے مانگے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہی العالمین، ہمارے رمضان کی ان عبادتوں کو قبول فرما، جو لغزشیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما، جو گھڑیاں غفلت کے اندر میں گزر گئی معاف فرما۔ یا الہی العالمین، اب چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، اس کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ، رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، نورانیت کا ذریعہ بنا، ہمارے آخرت کے بننے کا ذریعہ بنا۔ یا الہی العالمین، ہر قسم کی ہلاکت اور پریشانیوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کی بلا مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ یہ کورونا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یا اللہ امت کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائقین، ہمارے متعاقین، ہمارے متعلقین، ہمارے محسنین، یا اللہ تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی ایک دن تیرے پاس آنا ہے، یا اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ایمان پر ہمیں قائم رکھ، ایمان پر سلامتی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا الہی العالمین، مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹوں کی موتوں سے حفاظت فرما، ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والی موتوں سے حفاظت فرما، غفلت والی زندگی اور غفلت والی موتوں سے ہماری حفاظت فرما، قوما کی زندگی اور قوما والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہی العالمین، جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو ناحق کیسوں اور جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، جن جن لائن کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، حرمین شریفین کی تو حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ، دیار غیر کے اندر، یوروپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، افریقہ میں، جہاں جہاں ہمارے بھائی اور بہنیں بسے ہوئے ہیں، مولا ان کی روزی ان کو کھینچ لائی ہے۔ فتنے کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، ارتداد کا زمانہ ہے، کفر و شرک کا زمانہ ہے، منہیات کا زمانہ ہے۔ اے اللہ، یہ بچنا بھی چاہے تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ اے مولا، تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، ہمارے آبرو کی، ہمارے آنے والے نسلوں کی، دجال والے فتنوں کی، دجال جیسے فتنوں کی، کورونا اور کورونا جیسی بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے امت کی حفاظت فرما۔ یا الہی العالمین، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، فلپین میں، برما میں، جہاں جہاں مسلمان بسے ہیں، دنیا کے جس جس کونے میں بسے ہوئے ہیں، اے مولا تیری توجہ کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہے۔ اے مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اے مولا، ہماری اس نسبت کو دیکھ کہ تو خود فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے میری روح ان میں پھونکی ہے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو مولا، ہمارے پاس تیری روح ہے، ہم تیرے ہاتھوں سے بنے ہیں، تیری صفات تو نے ہمیں دیے ہیں۔ مولا، اس نسبت کی لاج رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جن کا حق ہے، تمام کے ضروری زائد مقاصدوں کو پورے فرما۔ اب زندگی کے جو لمحات باقی رہ گئے ہیں، مقصد زندگی پر گزارنے والے بنا۔ یا اللہ، کام کی اور کام کرنے والوں کی تو حفاظت فرما، اخلاص اور استقامت نصیب فرما۔ مولا، جب دنیا سے جائیں تو ہمارے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillah Rabbil Alameen. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And Eid Mubarak to each and every one of you from Maulana Ismail and his family. Inshallah, we are going to meet soon. Jazakumullah.